واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سامعین مکرم، حضرات محتشم، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبیوں اور رسولوں میں سے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سنت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یعنی بنیادی طور پہ تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تبدیلی، اصلاح، ریفارمز یا انقلاب، یعنی انقلاب اس کا ایک ذو معنی لفظ ہے، اس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا منہج اور طریقہ اور سنت کیا تھی، حضور نے کیسے اصلاح فرمائی، حضور نے کیسے کن بنیادوں پہ اپنی تبدیلی کو قائم کیا۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ حضور کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو نبی علیہ السلام کے طریقے کو سنت کہتے ہیں، لیکن سنت صرف اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہوتا، یہ بلکہ اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، یہ اللہ کا نظام ہے جسے وہ سنت کہہ کے بیان کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ نظام ہم نے جاری کر رکھا تھا اور اب بھی یہ جاری ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، بنانے کے بعد ایک نظام وضع کیا، ایک سسٹم بنایا، ساری کائنات اور اس میں بسنے والی مخلوقات کو اس سسٹم کا پابند کیا بالجبر۔ بڑی سے بڑی مخلوق ہے، سورج چاند ستارے افلاک پہ جگمگاتے نظر آتے ہیں،
یا چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہے جسے آپ پاؤں میں رون دیتے ہیں یا آپ کو اپنی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے نظام کی پابند ہیں. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو اللہ کے نظام سے مطابقت اختیار کر لے، موافقت پیدا کر لے، اللہ کی جنتوں کا وارث بن جائے، چاہے تو اس نظام کے پیرلل اپنی عقل، اپنی خواہش کا نظام بنا لے اور اس کے تحت جیتا رہے. نتیجہ یہ ہے کہ اسے دوزخ اور اللہ کے تیار کیے ہوئے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. رسول کیا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ اس دنیا میں آ کر اللہ کے نظام سے اپنی زندگی کے نظام کو ہم آہنگ کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. اس طریقے کو سنت کہا جاتا ہے. اللہ کے نظام سے مطابقت، اس کو وہ آئیڈیالوجیکل سطح پہ بھی سمجھاتا ہے، یعنی ایمان اور نظریہ یہ ایسے ہو سکتا ہے، اور عمل کر کے بھی اپنی زندگی میں دکھاتا ہے کہ کس طرح اللہ کے نظام سے انسان مطابق ہو کے زندگی گزار سکتا ہے، اور کامیابیاں اس کا قدم پھر دنیا اور آخرت میں کیسے چومتی ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی جد و جہد ہے، اس کو جب ہم سنت کا نام دیتے ہیں اس کا معنی یہی ہوتا ہے. یہ ہے سنت. اب اس کا معنی کیا ہے کہ مسواک کرنا بھی سنت ہے، غسل کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کے نظام سے مطابقت اختیار کر جائے وہ بھی سنت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. حتیٰ کہ معاشروں کی اصلاح کیسے ہوگی، سیاست کی، معیشت کی، معاشرت کی، تہذیب اور تمدن کی اصلاح اور ریفارم کیسے ہوگی، ملی تعمیر کیسے ہوگی، کامیابی کیسے ملے گی، یہ ساری چیزیں جو پیغمبر کر کے دکھاتا ہے یہ بھی سنت کہلاتی. حضور نے ملت کی تعمیر کی جد و جہد بھی فرمائی، معاشرے کی اصلاح کی جد و جہد بھی فرمائی. تو چھوٹی سے چھوٹی چیز جو حضور نے کر کے دکھائی وہ بھی سنت ہے، اور بڑے سے بڑا کارنامہ جو نتیجہ خیز ہوا حضور کی زندگی میں وہ بھی سنت کہلاتا ہے. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں سے یہ ایک سنت حضور کا تبدیلی کا منہاج ہے، تبدیلی پیدا کی ہے. اگر آپ تاریخی جائزہ لیں، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی اتری، یہ 610 عیسوی کی بات ہے، 13 سال کے بعد حضور نے ہجرت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ میں جا کر آپ کو جو ریاست ملی، یعنی جو ایک علاقہ ملا جس پر آپ کا اقتدار قائم ہوا، اس میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ابھی مسلمان نہیں تھے، اور بہت سارا علاقہ یہودیوں کے قبضے میں تھا. ان کے ساتھ صرف ایک میثاق، ایک معاہدہ ہو گیا تھا. لیکن 10 سال کے اندر ہجرت کے بعد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام 10 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے. چھوٹی سی بستی ہے، یثرب سے مدینۃ الرسول بن گئی ہے. 10 سال میں حضور نے وہ کیا تبدیلی پیدا کی ہے، کس بنیاد پر پیدا کی ہے کہ 10 لاکھ مربع میل، پورا عرب اور شمالی فلسطین کا علاقہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام توحید ہے اس کے اقتدار میں آ چکا ہے. پھر یہاں ہی نہیں ہے، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضور نے جو نظام وضع کر کے دیا تبدیلی کا، اس کو آپ کے پیروکاروں نے آگے جب چلایا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 100 سال سے بھی کم مدت میں پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا. کن لوگوں نے، جن کی زندگی اونٹ کو پالنے اور پرورش کرنے سے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. ایران کے راستے سے داخل ہوئے، چین کی سرحدوں تک پہنچے، شمالی افریقہ کے راستے سے داخل ہوئے، اسپین کی سرحدوں تک پہنچے.
صرف 200 سال کے اندر دنیا بھول گئی کہ مصر کا کوئی رامسیس ہوا کرتا تھا، ایران کا کوئی استخر ہوتا تھا، یورپ کا کوئی روم ہوتا تھا. نہیں، اب دنیا کو پتا ہے کہ فکری اور سیاسی غلبہ اگر ہے تو وہ مسلمانوں کے شہر بغداد میں موجود ہے. 200 برس کے اندر یہ تبدیلی، یہ انقلاب، یہ اصلاح کا عمل رسول اللہ نے جو جاری کیا تھا وہ نتیجہ خیز ہو گیا. ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے. آج بھی تبدیلی کے دعوے ہیں، انفرادی سطح پہ بھی ہیں، اجتماعی سطح پہ بھی ہیں. بہت سی تحریکیں ہم نے اٹھائیں تبدیلی کے لیے، بہت سی جمعیتیں کھڑی ہوئیں، سیاسی نعرے لگے، لیکن رسول اللہ کا منہاج انقلاب کیا ہے؟ قرآن اس کو 4-5 آیات میں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. بہت خوبصورتی سے بیان کر دیا، جس کے بنیادی نکات 3 ہیں. سب سے پہلے تو ذاتی اصلاح کرنی ہوگی، خود سے یہ عمل شروع کرنا ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. پیغمبر کو کہا اللہ کی بڑائی لوگوں کو بتانے سے پہلے خود اللہ کی بڑائی کو اپنے سینے میں قائم کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے یہ بتانے سے پہلے کہ تمہیں بھی اپنے کپڑوں کو پاک کرنا ہے. ایک نقطہ تو یہاں یہ بیان ہوا. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اس راستے میں اپنی اصلاح کا معاملہ ہے، لوگوں کو دین پہنچانے کا معاملہ ہے. جو تکلیف آئے گی اسے صبر اور استقامت کے ساتھ برداشت کرتے چلے جانا ہے. حضور کا جو تبدیلی کا منہاج اور طریقہ ہے، اس کی جو پہلی بنیاد ہے جس پر میں ساری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ اندر کی طاقت پیدا کرنا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ دین کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، ریفارمز لانا چاہتا ہے، اسلامی معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس کی ساری کوشش خارجی الغار پہ ہوتی ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اندر کی طاقت پیدا کیا کرتے تھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم. آغاز یہاں سے ہوتا ہے. لوگ مطیع ہوں گے بعد میں، سب سے پہلے آپ کو خود مطیع ہونا پڑے گا. اول المسلمین بننا ہوگا، سب سے پہلے مسلمان بننا ہوگا. یہ اندر کی طاقت ہے. یہ وہ طاقت ہے جس میں انسان پر یہ فکر چھا جاتی ہے کہ اسے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اسے اللہ کے لیے جینا ہے، اسے اللہ کے لیے مرنا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. وہ ملتا ہے اللہ کے لیے، ٹوٹتا ہے اللہ کے لیے، وہ دیتا اللہ کے لیے ہے، روکتا اللہ کے لیے، ایمان اس کا مکمل ہوتا ہے. مومن وہی کہلانے کا حقدار بنتا ہے جس میں اندر کی طاقت پیدا ہو. وہ نفسانی اور نفسیاتی عواطف اور میلانات کے تحت جینا نہیں سیکھتا. غصے کی حالت ہے، لالچ کی حالت ہے، نفرت کی حالت ہے، خاندان سے محبت اقربا پروری کی حالت ہے، نفسانی خواہشات کی حالت ہے. وہ اپنے کردار کو ان ساری حالتوں سے علیحدہ اور ممتاز رکھتا ہے، ان کنسیڈریشنز میں نہیں جاتا. یہ اندر کی طاقت ہے، اس کو اول المسلمین کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے صوفیاء نے کہا کہ اندر کی طاقت پیدا کرنے کے لیے کوئی وظیفے کرنے ہیں، چلے کاٹنے ہیں، خاص عملیات اور وظائف کرنے. نہیں، قرآن اس کے لیے 3 لفظ بولتا ہے: ایمان، عمل، صبر. نظریہ صاف کرو، کردار سیدھا کرو، اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، صبر اور استقامت اختیار کر لو. یہ وہ اندر کی طاقت ہے جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں مکمل صورت میں موجود تھی. یہ طاقت آتی ہے نا تو انسان کی سوچ نفسیاتی عوارض کے تحت وجود میں نہیں آتی. کسی سے نفرت ہے تو اس کی روشنی میں وہ نظریہ نہیں بناتا. کسی سے غصہ ہے،
اس کی روشنی میں وہ اقدام نہیں کرتا، کسی سے محبت ہے اس کی روشنی میں وہ ملنے اور نہ ملنے کے معیارات نہیں قائم کرتا، وہ خالص اللہ کے لیے جینا سیکھتا ہے۔ یہ اندر کی طاقت ہے۔ رسول اللہ کی سیرت میں ذرا غور کیجئے، حضور نے جب مکہ کو فتح کیا سن 8 ہجری میں، اس کے فوراً بعد ایک مسئلہ درپیش ہوا۔ کچھ لوگ وہاں سے بھاگے اور قبیلہ ثقیف اور بنو حوازن کے پاس چلے گئے۔ پورے عرب میں یہ دو قبیلے ایک ہی خاندان کی دو شاخیں تھیں، ایک دوسرے کے حلیف بھی تھے، اور پورے عرب میں سب سے زیادہ جنگی مہارتیں رکھنے والے تھے۔ تو ان کو جا کے رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف اکسایا اور تیار کیا، اور 20,000 کا لشکر تیار کر لیا گیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اندر کی طاقت کیا ہے؟ حضور کی سیرت میں اندر کی طاقت مختلف طریقوں سے رونما ہو اور ظاہر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ 20,000 کا لشکر تیار ہوا، حضور بھی صحابہ کو لے کر ان کے خلاف چلے، لیکن یہ لوگ اتنے ماہر تیر انداز تھے کہ اپنی چھاونیوں میں بیٹھ کر انہوں نے مسلمان لشکروں کے اوپر تیر برسانے شروع کی، اور اتنی مہارت سے برسائے، مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے 12,000 کا مسلمانوں کا لشکر تھا، 11,000 تو الٹے پاؤں بھاگ گئے، 11,000 واپس ہو گئے، منتشر ہو گیا لشکر۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت دیکھی، سارا لشکر بھاگتا چلا جا رہا ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو اندر کی طاقت ہے وہ اعتماد علی اللہ، توکل علی اللہ کی صورت میں کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ دشمن کے نرغے میں میدان کے بیچوں بیچ کھڑے ہیں، لیکن پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آ رہی، اور مضبوط ہو گئے، اور کیا کہتے ہیں؟ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عباس کو کہا تمہاری آواز اونچی ہے، ان کو کہو رضوان کے سائے میں موت کی بیعت کرنے والوں واپس آ جاؤ۔ جو صحابہ تیروں سے، نیزوں سے، برچھیوں سے ڈرتے ہوئے بھاگ رہے تھے، جب انہوں نے رسول اللہ کی اندر کی طاقت کا اظہار دیکھا کہ دشمن کے مقابلے میں ہزاروں بھاگے جا رہے ہیں، اکیلا محمد رسول اللہ میدان میں قائم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے حوصلے پھر جمنا شروع ہوئے۔ ان کو سمجھ آ گیا کہ کامیابی کے لیے اللہ کا نظام تعداد پہ انحصار نہیں کرتا، اندر کی طاقت اعتماد اور توکل پہ کرتا ہے۔ پھر مورخین نے لکھا ہے صحابہ کیسے لوٹے، بھاگتے ہوئے واپس آئے، کسی کے اونٹ نے واپس مڑنے سے انکار کیا، اس نے سواری کو وہیں چھوڑا، چھلانگ لگائی، حضور کی طرف پیدل دوڑنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر دشمن پر حملہ ہوتا ہے، دشمن کی فوج میں بھگدڑ مچتی ہے، اور اللہ اتنی کامیابی دیتا ہے کہ سب سے زیادہ مال غنیمت اسی غزوہ حنین میں ملا مسلمانوں کو۔ 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی، اور 6,000 دشمن کے قیدی بنائے۔ کیوں؟ اندر کی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی۔ آج مسلمانوں کے اس پورے پنڈال میں، جو پوری امت کا پنڈال ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے سینے میں اللہ کے خوف کے علاوہ کسی دوسری طاقت کا خوف موجود نہ ہو، اعتماد علی اللہ اور توکل علی اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہو چکے ہوں؟ یہ طاقت موجود نہیں ہے تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ذرا حضور کی سیرت کو دیکھتے جائیں اور اندر کی طاقت کا اظہار کیسے ہوتا ہے۔ یہاں سے تو مسلمانوں کو فتح مل گئی۔ جو بنو ثقیف تھے وہ طائف میں رہتے تھے، اور طائف میں جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھ کے آئے ہیں کہ پہاڑی علاقہ ہے۔ پورے عرب میں کوئی شہر اگر کہا جائے کہ محصور ترین شہر ہے تو وہ طائف کا ہے۔ تو ثقیف کے لوگوں نے جا کر وہاں پہ قلعہ بند ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، 3 ہفتے محاصرہ جاری رہا۔
اتنا نقصان حنین کے میدان میں نہیں ہوا تھا جتنا 3 ہفتوں کے محاصرے میں مسلمانوں کا ہو گیا. وہ قلعہ باندھا ہے, اندر سے تیر مار رہے ہیں. یہ دشمنی اور سرکشی اتنی بڑھ گئی کہ انہی بنو ثقیف میں سے ایک عروہ بن مسعود ثقفی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلمان ہو گئے. قبیلے میں ان کی شان یہ تھی, یعنی مورخین لکھتے ہیں جیسے کسی خاندان میں کنواری بچیاں محبوب ہوتی ہیں نا, اتنا لوگ ان سے محبت کرتے تھے. بڑی صلاحیتوں کے مالک, خوبرو نوجوان تھے. تو عروہ بن مسعود مسلمان ہو کر جب واپس گئے تو اپنے ہی قبیلے کے لوگوں نے تیر مار مار کے ان کو شہید کر دیا. 3 ہفتے محاصرہ جاری ہے, سرکشی بڑھتی جا رہی ہے, مسلمانوں کو نقصان ہوتا جا رہا ہے. حضرت عمر آئے اور کہا اللہ کے رسول ان بدبختوں کے لیے بد دعا کریں. رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے صلی اللہ علیہ وسلم, بد دعا کرنے کے بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرما دی. غصہ اور انتقام رسول اللہ کے اقدام کی بنیاد نہیں بنتا تھا. وہ سارے نفسیاتی عوارض سے پاک ہو کر رسول اللہ کا کردار لوگوں کے سامنے آیا. یہ چیز ہے جس نے تبدیلی پیدا کی, اس کو اندر کی طاقت کہتے ہیں. غصے اور انتقام سے فیصلے نہیں کیے حضور نے, نفسیاتی عوارض کو سامنے رکھ کے فیصلے نہیں کیے, اقدام نہیں کیا, سوچ نہیں بنائی. رد عمل کی نفسیات کبھی ریفارمز نہیں لا سکتی, تبدیلی نہیں آ سکتی. تبدیلی شعور کے ساتھ آتی ہے, مثبت عمل کے ساتھ آتی ہے, تعمیری عمل کے ساتھ آتی ہے اور اخلاص کے ساتھ آتی ہے. کبھی رد عمل اور تخریبی نفسیات سے تبدیلیاں پیدا نہیں ہوتی. وہ کہہ رہے ہیں جی ان کی بد دعا کی دعا کریں, حضور ان کی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں صلی اللہ علیہ. 3 ہفتے گزرے, حضور نے کہا محاصرہ ہٹاؤ. نتیجہ کوئی نہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں چلیں گے واپس. مقام جعرانہ پہ پہنچے جہاں پہ حنین میں جو غنیمتیں ملی تھی جمع تھیں. یا واپس آ کے اب ثقیف تو قلعہ بند ہو گئے تھے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو ان کے حلیف جو حوازن تھے ان کو قتل کرتے اور ان سے پورا انتقام لیتے. انہی کے حلیفوں کا انتقام تھا, پورا انتقام. لیکن حضور جب جعرانہ کے مقام پہ پہنچے صحابہ حیران رہ گئے. حضور نے کہا یہ ہزاروں اوقیہ چاندی, یہ درہم دینار, یہ بکریاں, یہ اونٹ, بتاؤں کیا کرنا ہے؟ کہ 6000 جو تم نے حوازن کے قیدی بنائے ہیں ساروں کو رہا کر دو, اور خالی ہاتھ نہیں بھیجنا, مال دے کے بھیجو, زاد راہ دے کے بھیجو, کپڑے دے کے بھیجو. رسول اللہ نے تحفے دے کے بھیجے. نتیجہ کیا ہوا؟ پورا قبیلہ بنو حوازن مسلمان ہو گیا. ادھر جو محصور تھے ثقیف, ان کو پتا چلا جی ہمارا اپنے خاندان مسلمان ہو گیا. حوصلے پست ہو گئے. معلوم ہوتا ہے کہ اب عرب سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دیکھو اب کیا ہوتا ہے. بنو ثقیف کے لوگ حضور کے پاس آ گئے, خود ہی آ گئے اور آ کر کہتے ہیں جی ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, بیعت کرنے کے لیے آئے, لیکن ہماری کچھ شرائط ہوں گی. شرط یہ ہے کہ جو ہمارا علاقہ طائف ہے, فوج یہاں سے اسلامی لشکر نہیں گزرے گا. جو سالانہ اچھر ہوتا ہے فصلوں پہ وہ ہم نہیں دیں گے, نماز ہم نہیں پڑھیں گے, جہاد ہم نہیں کریں گے, ہمارے اوپر جو امیر لگائیں گے وہ ہم میں سے ہی ہونا چاہیے. وہ شرطیں باندھتے گئے. رسول اللہ کہتے گئے قبول ہے, یہ شرط بھی قبول ہے. صحابہ حیران تھے, یہ کون سا اسلام ہے جس کو یہ قبول کر کے مسلمان ہو رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بس اتنی بات فرمائی, لا خیر فی دین لا رکوع فی, اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع اور اللہ کے سامنے جھکنا نہیں ہوتا. لیکن حضور, صحابہ نے پوچھا, حضور نے کہا نہیں ٹھہر جاؤ, دیکھو ان کو اسلام میں آنے تو دو, پھر دیکھو یہ صدقہ بھی کریں گے اور جہاد بھی کریں گے, نمازیں بھی پڑھیں گے. اور حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 10 سال میں حضور کے گھر میں رہا ہوں, میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص دین کے نام پر سوال کرنے آیا, حضور نے اس کو ہر صورت دیا کچھ نہ کچھ. ایک آدمی آیا دین کے نام پر سوال کر رہا ہے, رسول اللہ نے فرمایا یہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں, سارا ریوڑی اس کو دے دو. وہ لے کر بھاگتا جا رہا ہے, اپنے قبیلے والوں کو کہہ رہا ہے آ جاؤ,
رسول اللہ کو مان لو، جو ان کو مان لیتا ہے اس کو کبھی فقر اور تنگی کی جو ہے وہ مشکل رہتی نہیں ہے۔ اور صحابہ کہتے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک شخص رسول اللہ اسلام کی مجلس میں آتا اور دنیا کی خواہشات سے بھرا ہوتا، مال، منصب، عہدے، عزت، ناموری کی خواہش سے بھرا ہوتا، لیکن شام ڈھلنے سے پہلے پہلے دین ساری دنیا اور اس کے خزانوں کے مقابلے میں اس کے لیے محبوب چیز بن جاتا تھا۔ شام آنے سے پہلے رسول اللہ اس کے اندر کو تبدیل کر دیا کیونکہ اندرونی طاقت۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کے اقدامات، رسول اللہ کے فیصلے، رسول اللہ کے نظریے، آپ کی سیرت کا بہت بڑا پہلو ہے وہ اندرونی طاقت، ایمان، کردار اور صبر پر کھڑے ہوتے تھے۔ نفسیاتی عوارض بنی، یہاں سے حضور ایک نیا مسئلہ بھی پیدا ہوا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب حضور نے وہ جو حنین سے بہت کچھ ملا تھا وہ حوازن کو دے دیا، جو باقی بچا وہ مکہ کے نئے نئے مسلمان جو ہو رہے تھے ان میں تقسیم کر دی، مال سارا تقسیم ہو گیا۔ اب جو مدینہ سے چل کے ایک لمبا سفر کر کے ساتھ آئے تھے، مکہ کو فتح کروایا، حنین میں ساتھ رہے، طائف کے محاصرے میں ساتھ رہے، ان کے دلوں میں ظاہر ہے یہ خیال آنا ہی تھا اور آ گیا۔ کہنے لگے یہاں آ کر لگتا ہے اپنے پرانے شہر میں رسول اللہ واپس آئے ہیں تو قریش کی محبت پیدا ہو گئی، ہمیں کچھ نہیں دیا، سارا کچھ انہیں دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ چونکہ اصول پہ مبنی تھا تو بہت کچھ تھا۔ حضور نے انصار کو جمع کیا ایک جگہ پہ اور کہا اچھا آج میں نے جو سن رہا ہوں وہ تمہاری باتیں وہ کیا ہیں؟ نہیں جانتے کہ تم سب گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت کا تحفہ دیا ہے۔ تم تو 120 سال جس کو جنگ بعاث کہتے ہیں، عرب کی سب سے لمبی جنگ جو اوس اور خزرج اور مدینے میں جاری رہی حضور کے آنے سے پہلے، تم تو لڑ مر کے خود کو ختم کر رہے تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں متحد کر دیا۔ غریب اور محتاج اور مفلس تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں برکتوں سے نواز دیا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کہاں جی ایسا۔ حضور نے فرمایا ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جی آپ بھی مکہ سے بھاگ کے آئے تھے، ہم نے پناہ دی ہے، آپ بھی مفلس تھے، ہم نے غمخواری کی ہے، آپ خوف زدہ تھے، ہم نے امن دیا ہے، لیکن کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ دنیا کا مال ہے جسے میں لوگوں کو دین پر لانے کے لیے انہیں خرچ کر رہا ہوں، تالیف قلب کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ تم ذرا یہ تو سوچو کہ یہ سارے لوگ جو بھی اونٹ لے گئے، بکریاں لے گئے، سونے اور چاندی اور زیورات لے گئے، اپنے گھروں میں اونٹ بکریاں زیور لے کے گئے ہیں، جب تمہارا قافلہ اٹھے گا، جب تم رختے سفر باندھو گے، جب تم گھروں کو جاؤ گے تو محمد الرسول اللہ کو لے کر جاؤ گے۔ وہ تو دنیا، صحابہ چیخ اٹھے، صحابہ رونے لگے اور کہا رسول اللہ ہمارے لیے آپ کافی ہیں اور ہم آپ سے راضی ہو گئے۔ میرے پیغمبر کی تبدیلی کا جو منہاج ہے جسے میں نے عرض کیا ہے وہ اندرونی طاقت ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ حضور کی سیرت میں تدریج کا عمل ہے۔ تدریج کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک معیار ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ آپ کے دماغ میں قائم ہو سکتا ہے، اللہ کی دنیا میں سوچتے ہی قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ پتھر کی دنیا نہیں ہے کہ ایک پتھر کو آپ زور سے ضرب لگا کے پاش پاش کر دیں گے، ساتھ والا پتھر خاموشی سے اپنی جگہ قائم رہے گا۔ یہ انسانوں کی دنیا ہے، یہاں آپ جس معیار کو، جس ٹرینڈ کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے حالات اور واقعات کی رعایت رکھنی ہوگی۔ اس کو تدریج کا اصول کہتے ہیں۔ پیغمبر کی سیرت میں یہ بہت، حتیٰ کہ عبادتوں میں اس اصول کو اللہ نے ملحوظ رکھا۔ سب سے پہلے جب نماز فرض ہوئی ہے تو قیام اللیل اکیلا فرض ہو گیا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، 1 سال تک مسلمانوں کے لیے صرف رات کی نماز اور رات کا قیام فرض رہا۔ سارے دن میں کچھ نہیں کرنا، رات کو نماز پڑھنی ہے۔ 1 سال پورا ہوا تو قرآن اترا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ،
تو اس فرض کو ختم کر دیا گیا. رسول اللہ کے لیے یہ فرض باقی رہا, عام مسلمانوں کے لیے ختم ہو گیا. دوسرے مرحلے پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ 2 رکعتیں اللہ نے فرض کر دی. 2 صبح پڑھ لو, 2 شام پڑھ لو, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تیسرے مرحلے پر اللہ نے معراج کروایا اور رسول اللہ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا. حضور نے ہماری خیر خواہی میں اللہ سے درخواست کر کر کے 50 کو 5 تک منوایا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, یہ 5 نمازیں پڑھیں گے 5, میرا وعدہ اور فیصلہ اٹل ہے, ثواب میں ان کو 50 نمازوں کا دوں گا. نماز کی فرضیت میں تدریج. روزہ ہے, رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو صرف دن یعنی 3 روزے مہینے کے رکھتے تھے, 13, 14 اور 15 کا, یا پھر عاشوراء کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے. یہ پہلا مرحلہ تھا روزے کا. دوسرے نمبر پہ روزہ فرض ہوا. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ رمضان آئے گا روزے رکھنے, لیکن اس میں آپشن ہے, چاہو روزہ رکھ لو, جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا پیسے موجود ہیں وہ کسی کو کھانا کھلا دے, اس کا روزہ ہو جائے گا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. یہ اس کا دوسرا مرحلہ تھا. اور تیسرے مرحلے میں کہا گیا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. اب تمہیں روزہ رکھنے, بھوکا رہنے, اللہ کے لیے قربانی دینے کی عادت پڑ گئی ہے. اب پورا رمضان آزاد ہے یا غلام ہے, مرد ہے یا عورت ہے, اس نے روزے رکھنے ہوں گے. ہاں 2 لوگوں کو استثناء مل رہا ہے, جو سفر کی حالت میں یا بیمار ہے اسے بعد میں قضا دے سکتا ہے. تو روزے میں تدریج. جہاد ہے, کتنا بڑا عمل ہے, اسلام کے ارکانوں میں سے ایک رکن ہے. اللہ نے اس میں بھی تدریج رکھی. پہلے کہا اذن للذین یقاتلون بالنفس, بس جو مظلوم ہیں, جن پہ ظلم ہو جائے, ان کو اجازت ہے وہ لڑ سکتے ہیں اور کسی وجہ سے لڑائی نہیں کرنی. کچھ عرصے کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے اور کہا گیا وقاتلوا الذین یقاتلونکم. تم ان لوگوں سے لڑ سکتے ہو جو تم سے لڑنے کے لیے آ جائیں, اور جو لڑنے کے لیے نہیں آتے تمہیں اجازت نہیں ہے ان سے لڑائی کرنے کی. تیسرے مرحلے میں آخری جو اس بارے میں قانون آیا وہ کیا تھا؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. جو ہی یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں, مشرک کو جہاں پاؤ قتل کرو, اللہ کا قانون اس پہ نافذ کرو. اور یہ جو جزیرہ عرب ہے اس کو شرک اور اہل شرک کی غلاظت سے صاف کر دو. تو جہاد یا قتال کو بھی اللہ نے مرحلہ وار نازل. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں تدریج میرے پیغمبر کے منہاج انقلاب یا منہاج تبدیلی, سنت جو تبدیلی کی تھی رسول اللہ کی, اس کا ایک بہت بڑا اصول تدریج کا اصول ہے. مرحلہ, حالات کی رعایت رکھنی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ نے پہلے مفصلات نازل فرمائیں, چھوٹی چھوٹی صورتیں قرآن مجید کی. مفصل صورتیں ہیں جو آخری پاروں کی صورتیں ہیں. تو کہا اللہ نے یہ نازل کی ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے. لوگ جنت جہنم سے تعارف کر لیں اور دین پہ مضبوط ہو جائیں. پھر اللہ نے لمبی صورتیں اتاری جس میں حلال اور حرام کے مسئلے بتائے. سید عائشہ کی فراست دیکھیں کیا ہے, کہتی ہیں اگر پہلے ہی دن اللہ کہہ دیتے لا تشربوا الخمر, لوگوں شراب حرام کر دی گئی ہے, انہوں نے صاف زبان سے کہہ دینا تھا لا ندع الخمر, ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے. اگر حکم آ جاتا کہ لا تزنو, بدکاری غلط ہے, یہ صاف لفظوں میں کہہ دیتے. حضرت عائشہ فرماتی ہے لا ندع الزنا ابدا, ہم تو بدکاری چھوڑ ہی نہیں سکتے. اللہ نے تدریج کا اصول اپنایا چیزوں کے حرام اور حلال ہونے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تبدیلی کا منہاج ہے وہ اسی تدریج پر بیس کرتا ہے. پہلے ہی دن حضور نے ہر ریفارم پہلے ہی قدم پہ کرنا ضروری نہیں ہوتی. اس کی آپ کو ایک مثال دیتا. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا, مسلمانوں کی حکومت عملاً غالب طور پہ قائم ہو گئی. یہ نہیں کہ ایک مطلب پارشل گورنمنٹ ہے, نہیں, پوری غالب حکومت مدینہ سے مکہ تک عرب پہ حکومت قائم ہو گئی.
قبضہ اور اقتدار آ جانے کے باوجود میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی قانون تھا بیت اللہ کے بارے میں اس کو جاری نہیں کیا. وہ قانون کیا تھا؟ سال ہا سال سے بیت اللہ کی حرمت پامال کی جا رہی تھی. کیسے؟ جب بھی حج کے دن آتے تو اریاں طواف کیا کرتے تھے, کپڑے اتار کے طواف کیا کرتے تھے. بھئی مسجد میں ویسے بھی لوگوں کے سامنے کپڑے اتارنا بے حیائی کا اظہار ہے. قرآن کہتا ہے بے حیائی کو فروغ دینے والے سن لیں دنیا میں بھی رسوا ہوں گے, آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. تم مسجد میں بے حیائی اور اللہ کے گھر میں بے حیائی, حج کر رہے ہیں اور کپڑے اتار کے کر رہے ہیں. یہ ریفارم چاہیے تھی. رسول اللہ نے اس کا حکم پہلے ہی دن نہیں, قبضہ اقتدار مل گیا. سن 8 ہجری کا حج ہوا, جیسے مشرک کرتے تھے ویسے ہی ہوا, جیسے کرتے تھے ویسے ہی ہو رہا ہے. بالکل مشرکانہ طریقے پہ حج ہو رہا ہے. رسول اللہ کو اقتدار مل چکا ہے, حکومت رسول اللہ کی قائم ہو چکی ہے, اور حج شرک کے مطابق ہو رہا ہے. اگلا سال آ جاتا ہے سن 9 ہجری. اب کیا طے ہوا؟ اتنا ہو گیا کہ مسلمان اپنے طریقے سے حج کر لیں اور مشرک اپنے طریقے سے حج کریں. یعنی مسلمان بھی حج کر رہے ہیں اور مشرک اریاں ہو کے لباس اتار کے حج کر رہے ہیں. اس سال بھی رسول اللہ نے قافلہ بھیجا اور امیر بنایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, اور خود کہا بھی کہ میں حج نہیں کر رہا اس لیے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ یہ لوگ بیت اللہ کا طواف اریاں حالت میں کرتے ہیں. رسول اللہ نے خود کو پیچھے کر لیا, مشرکین کو وقتی طور پر پیچھے نہیں. تدریج کا اصول, مرحلہ وار. سن 9 ہجری حج کے لیے لوگ روانہ ہو گئے. اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا, انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرکین کا وجود ہی پالید ہے, یہ سال تو ہو گیا, اب اگلے سال کوئی مشرک مسجد حرام میں داخل بھی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ نے حکم جاری کر دیا. اور تیسرے سال یعنی اقتدار ملا سن 8 ہجری, سن 9 ہجری, تیسرا حج کرنے کے لیے رسول اللہ کی امامت میں قافلہ نکلا, اور یہی وہ حج ہے جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. تدریج کا اصول دیکھیے کیسے, کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام کو پتا تھا کہ ایک تو انہوں نے حج میں بھی گڑبڑ کی ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تو حج کی عبادت کو ذوالحج کے مہینے میں رکھا. کیلنڈر دو ہی ہیں, یا تو چاند کا کیلنڈر ہے یا سورج کا کیلنڈر ہے. چاند کا جو کیلنڈر ہے یہ سورج کے کیلنڈر سے 10 یا 11 دن چھوٹا ہوتا ہے, کم ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہر موسم میں یہ کیلنڈر گھومتا اور پھرتا رہتا ہے. تو ذوالحج کے مہینے میں حج کا معنی یہ تھا کہ حج کبھی گرمی میں آ رہا ہے, کبھی سردی میں آ رہا ہے, موسم تبدیل ہو رہے ہیں حج کے. لیکن عرب کے تاجر یہ سمجھتے تھے کہ حج گرمی میں آنا چاہیے, تجارتی مفاد ہے. جو ان کی سرمایہ کاری تھی اور اس پر جو وہ بزنس کیا کرتے تھے ساری دنیا سے جو آنے والے حاجیوں کے ساتھ, اس کے لیے پروفیٹیبل یہی تھا کہ حج گرمی میں ہونا چاہیے. سو انہوں نے کیا کیا کہ ہر سال جو چاند کا کیلنڈر ہے اس میں جو 10-11 دن کم ہوتے ہیں وہ کم کرنے کی بجائے بڑھانا شروع کر دیا. اس کو قرآن نے کہا النسی, انما النسیء زیادۃ فی الکفر. نتیجہ کیا نکلا؟ مہینوں کے نام بدلتے جا رہے ہیں لیکن کیلنڈر وہی ہو گیا جیسے سورج کا کیلنڈر ہے. اب محرم کے 10 دن ذوالحج میں چلے گئے, سفر کے 10 دن محرم میں چلے گئے, اور ربیع الاول کے 10 دن سفر میں چلے گئے. ساری ترتیب بگڑ گئی.